السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے ہمیں شب قدر اس معنی پر غور کرنا ہوگا۔ شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور قدر کے معنی ہوتا ہے عزت، یعنی عزت والی رات۔ اب اس عزت والی رات کو ہم کب تلاش کریں گے، کب ڈھونڈیں گے؟ ہمیں زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہوگا تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں تلاش کرنا ہوگا شب قدر کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 5 رات، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں 5 رات ایسے ہیں جس میں شب قدر ہے۔ اور وہ 5 رات کون سے ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاشنا ہوگا۔ لیکن آج کل ہم لوگ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاشتے نہیں ہیں۔ ہمارے قوم و ملت کے لوگ ایک رات کو خاص کر لیے ہیں، اور وہ رات ہے 27ویں رات کو، صرف 27ویں رات کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، اور اللہ کے فرمان میں بھی ہے۔ محترم حضرات، آئیے شب قدر ان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور کیوں کر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں پر اس تحفہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ محترم حضرات، میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمی کے عبادت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 عابد ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور اس عبادت کے اندر انہوں نے پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے۔ صحابہ کرام کیا ہوئے؟ تعجب میں پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی افضل رات، اسے بھی افضل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت تعجب ظاہر کیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بے حد خوش ہوئے۔ یعنی جب یہ سورہ، یعنی سورۃ القدر جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہت خوش ہوئے۔ وہ کیوں خوش ہوئے؟ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو، یا یقیناً ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ محترم حضرات، ذرا اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکہ،
اس میں فرشتے والروح اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے اور یہ طول فجر تک. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوئے. محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے. اس شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس شب قدر میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کرتے رہنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا چاہیے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو 5 راتیں ہیں، طاق راتوں میں سے 5 رات ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. ان 5 راتوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نفل عبادت کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارے قوم و ملت کے لوگ ہمارے ملک میں کس طریقے سے شب قدر منائی جاتی ہے یہ اس 5 راتوں میں نہیں تلاش کرتے ہیں. اپنے سے صرف 27ویں رات کو کیا کرتے ہیں؟ چن لیتے ہیں کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی. 27ویں رات کو خاص کر لیتے ہیں اور اس رات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں کہ آج شب قدر کی رات ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس طریقے سے شب قدر نہیں مناتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے راتوں کو گزار دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے راتوں کو گزر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے شب قدر کی راتوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کی رات ہے، مغرب کو کھانا سحری افطاری کر لیا، اس کے بعد چلے گئے. آج دیر رات سے تراویح ہے یا دیر رات سے نماز ہے، کیونکہ جاگنے والی رات ہے نا. چلے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ٹہلتے ہیں، جبکہ شب قدر غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. پھر عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک اور چیز ہوتا ہے، کھانے پینے کی بھی انتظام رہتا ہے، مٹھائی وغیرہ کی. جب یہ سب کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں یا شاہی کباب کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں دکانوں میں. اس طریقے سے شب قدر مناتے. ایسے شب قدر منانے سے اس کی خیر، اس کی برکت جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی. جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اور اگر اس 1000 مہینوں کو ٹوٹل کیا جائے موٹا حساب میں تو 83 سال 4 مہینے کی ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے، اگر ہم نے ایک رات عبادت کی اور اس میں صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور ہم نے شب قدر کو پا لیا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر. ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، لیکن اس تحفہ کو ہم قبول نہیں کرتے. محترم حضرات، ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم شب قدر کو ان 5 راتوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اس میں مل جاتا ہے یا اس شب قدر میں ہم جاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. اور اگر کوئی شخص اس شب قدر سے محروم رہتا ہے تو فرمایا ہے وہی اصل محروم ہے، وہی بدقسمت ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور نفل عبادت کرتے رہیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شب قدر کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.